الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ محرم الحرام کی سیریز کا یہ 9واں درس ہے، اور سیریز کے آخری حصے میں صحابہ کرام کا ذکر خیر چل رہا ہے۔ صحابہ کرام کی جو عظیم صفات قرآن پاک کے اندر مذکور ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی جو تعریف بیان فرمائی ہے قرآن پاک کے اندر، ان کو اعزازی اسناد جو دی ہیں قرآن پاک نے، ان کی تعریف و توصیف کے سلسلے میں جو گواہیاں دی ہیں ان کے ایمان، نیکی اور تقوی کی، اس کا تذکرہ چل رہا ہے۔ پچھلے دروس کے اندر میں نے یہ بات بتائی تھی کہ بعض اہل علم کے نزدیک تو قرآن پاک میں 100 جگہ پہ صحابہ کرام کی تعریف بیان ہے۔ ہم اس میں سے چند مقامات انشاءاللہ پڑھ چکے ہیں، اور آج اس سلسلے کا آخری درس ہے قرآن پاک کی آیات جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ 3-4 قرآن پاک کی مقامات سے کچھ آیات پڑھیں گے انشاءاللہ، جس کے اندر صحابہ کرام کا ذکر خیر موجود ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، پہلی آیت جو میں نے پڑھی ہے سورہ آل عمران کی ہے، آیت نمبر 110۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 110۔ فرمان باری تعالی ہے، کنتم خیر امتن، کہ تم لوگ سب سے بہترین امت ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے صحابہ کرام کو سب سے بہترین امت قرار دیا کہ تمام امتوں میں تم سب سے اچھے لوگ ہو، سب سے بہترین تم ہو۔ ذرا سوچیں کہ جو لوگ صحابہ کرام کے اوپر مختلف قسم کی باتیں کرتے ہیں اور صحابہ کرام سے بغض و نفرت رکھتے ہیں، نعوذ باللہ ان کے دلوں کے اندر ان کے صحابہ کرام کے لیے عداوت ہے، اور وہ صحابہ کرام کے اوپر عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، طرح طرح کے الزامات لگانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ذرا اپنا جائزہ لیں کہ ان کے پاس کیا دلائل ہیں ان باتوں کے سوائے خرافات کے۔ اور اللہ رب العزت نے جو اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا کلام، سچا کلام، اس سے بڑھ کے سچی بات کس کی ہوگی؟ اللہ سے بڑھ کے سچی بات کس کی ہوگی؟ قرآن سے بڑھ کے سچی کتاب کون سی ہو سکتی ہے؟ تو یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ کی کتاب کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے صحابہ کرام کی تعریف بیان کی ہے، تو ارشاد فرمایا کہ کنتم خیر امتن، کہ تم سب سے بہترین امت ہو، اخرجت للناس، کہ لوگوں کے فائدے کے لیے نکالے گئے ہو، تم لوگوں کے فائدہ یعنی کہ ان کو فائدہ پہنچاتے ہو، تو صحابہ کرام سب سے بہترین امت قرار دیے گئے، اور فرمایا کہ تم لوگوں کے فائدے کے لیے نکلتے ہو، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کیونکہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو، لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو، گناہوں سے بچاتے ہو، تم سب سے بہترین لوگ ہو، سب سے بہترین امت۔ وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ کے اوپر ایمان لائے ہو۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے ایمان کی گواہی دی کہ وتؤمنون باللہ۔ تو اس آیت کے اندر ایک تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحابہ کرام کی ایمان کی گواہی دی، وتؤمنون باللہ، اور فرمایا کہ کنتم خیر امت، تم سب سے بہترین لوگ ہو۔ تو اس پوری کائنات کے اندر سب سے اچھے لوگ صحابہ کرام میں، انبیاء علیہ السلام کے بعد، نبیوں کے بعد سب سے افضل، سب سے اچھے صحابہ کرام ہیں، اور یہ اللہ کے اوپر ایمان لانے والے ہیں جن کے ایمان کی گواہی اللہ پاک دے رہا ہے۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137، سورہ بقرہ آیت نمبر 137، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر یہ یہود و نصارہ بھی، یہ اہل کتاب بھی اس طرح ایمان لے آئیں جس طرح یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ ایمان لائے ہیں، جس طرح میرے حبیب، میرے پیارے نبی کے پیارے صحابہ ایمان لائے ہیں، اگر یہ لوگ بھی اس طرح ایمان لے آئیں تو یہ ہدایت پا جائیں گے، فقد اہتدوا۔ تو اس آیت میں صحابہ کرام کے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے ایک کرائٹیریا، ایک ماڈل کے طور پہ بتایا کہ اس طرح اگر ایمان لاؤ گے تو تم کامیاب ہو، جس طرح میرے نبی کے، پیارے نبی کے، میرے حبیب کے صحابہ اس ایمان لائے ہیں نا، اے اہل کتاب کے لوگوں، اگر تم اس طرح ایمان لاؤ جیسے یہ میرے نبی کے صحابہ ایمان لائے ہیں تو تم کامیاب ہو، تم ہدایت پالو گے۔ تو یہ صحابہ کرام کے ایمان کو یہاں معیار بنایا گیا کہ اگر تمہیں کوالٹی والا ایمان چاہیے تو اس معیار کو اختیار کرو،
جیسے صحابہ ایمان لائے ہیں ویسے تم ایمان لاؤ، تمہارا ایمان ویسا ہونا چاہیے جیسا صحابہ کرام کا ایمان ہے۔ تو یہاں تو اللہ رب العزت ایمان لانے کے لیے صحابہ کرام کے ایمان کو معیار مقرر کر رہا ہے کہ صحابہ کی طرح ایمان لاؤ گے تو تمہیں ہدایت ملے گی، کامیابی ملے گی۔ اور یہ بعض جو ہے بدبخت لوگ کیا کرتے ہیں، صحابہ کرام کے ایمان کے بارے میں ہی شک کرتے ہیں اور طرح طرح کی جو ہے وہ بری باتیں کرتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ اگر تم صحابہ کی طرح ایمان لاؤ گے تو تمہیں ہدایت ملے گی۔ سورہ زمر اس کے بعد آیت نمبر 33 اللہ پاک نے ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ والذی جاء بالصدق کہ وہ ہستی جو صدق کو، سچائی کو لے کر آئے۔ یہاں مراد کون ہے؟ سرتاج رسول سرور کائنات پیارے نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مراد ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ والذی جاء بالصدق کہ آپ یعنی پیارے سرتاج رسول یہ کیا لائے؟ صدق۔ صدق سے مراد کیا ہے؟ اللہ کا دین، قرآن اور حدیث لے کر آئے، کہ جو قرآن اور حدیث لے کے صدق، سچائی والی باتیں یعنی قرآن و حدیث لے کر آئے، وصدق بہ اور وہ لوگ جنہوں نے اس سچائی کی تصدیق کی۔ کس کی؟ کتاب و سنت کی تصدیق کی۔ کتاب و سنت لانے والے یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی، اور وصدق بہ جنہوں نے اس سچائی کی تصدیق کی، جو آپ لے کر آئے اس کی تصدیق کی، اس کے اوپر ایمان لائے۔ تو لانے والے کون ہیں؟ سرتاج رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کی تصدیق کرنے والے کون ہیں؟ صحابہ کرام۔ ارشاد فرمایا اللہ پاک نے اولئک هم المتقون، یہی تو ہیں میرے حبیب اور میرے حبیب کے صحابہ، یہی تو متقین ہیں۔ اور تقوی والا ہے کون؟ فرمایا اولئک هم المتقون، یہی لوگ تقوی والے ہیں۔ میرے حبیب اور میرے حبیب کے صحابہ یہی لوگ تقوی والے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں صحابہ کرام کو متقین قرار دیا ہے کہ یہ تقوی والے ہیں، متقین ہیں۔ سورہ انفال اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین کہ اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حسبک اللہ، آپ کو اللہ کافی ہے، آپ کو تو اللہ کافی ہے۔ اور ومن اتبعک من المؤمنین، اور مومنوں میں سے جو آپ کے اوپر ایمان لایا ہے، آپ کی پیروی کی ہے، آپ کی اتباع کرتے ہیں، یعنی آپ کے صحابہ، ان کو بھی اللہ کافی ہے۔ میرے حبیب آپ کو بھی اللہ تعالیٰ کافی ہے اور آپ کے صحابہ کو بھی اللہ کافی ہے۔ یہ اتنی عظیم بشارت ہے کہ ہم اس کے بارے میں سوچ نہیں سکتے، کتنی عظیم ترین یہ بشارت ہے۔ ایک انسان ذرا غور و فکر کرے، تدبر کرے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے حبیب آپ کے لیے میں کافی ہوں، آپ کے صحابہ کے لیے بھی میں کافی ہوں۔ جب یہ اللہ تعالیٰ کسی کے لیے فرما دے کہ میں اس کے لیے کافی ہوں، اس کی خوشی کا کیا ٹھکانہ ہوگا؟ اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے کہ جسے اللہ کافی ہو جائے۔ اللہ کافی ہو جائے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ ہر چیز میں اس کی کفایت کرے گا، ہر چیز میں اللہ کی رضا اس کے ساتھ ہے، اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت، اللہ کی حمایت، اللہ اس سے راضی ہے، اس کا ساتھی ہے، اس کی مدد کرنے والا، اس کی کفایت کرنے والا، اس کا ساتھ دینے والا۔ تو جس کا ساتھ دینے والا، جس کا ساتھی، جس کا مددگار اللہ ہو، اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے؟ اور یہ عظیم خوش نصیبی، یہ سعادت کس کے نصیب میں آئی ہے؟ اللہ کے پیارے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیارے صحابہ کے۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے میرے نبی، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بھی اللہ کافی ہے اور آپ کے صحابہ کو بھی، جو آپ کے اوپر ایمان لائے ہیں، آپ کی اتباع کرنے والے، ان کے لیے بھی اللہ کافی ہے۔ اس کے بعد ایک آخری صورت ہے سورۃ الحشر، اس کی آیت ہے آیت نمبر 8، 9 اور 10۔ سورۃ الحشر کی آیت نمبر 8، 9 اور 10 اللہ پاک نے ارشاد فرمایا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون۔ یہ آیت نمبر 8 ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ یہ مال فے تو ان مہاجرین کے لیے ہے، ان کے ضرورت مندوں کے لیے، مہاجرین کے فقراء کے لیے، ان ضرورت مندوں کے لیے جو اپنے گھروں سے، اپنی جائیدادوں سے، اپنے اہل و عیال سے نکال دیے گئے، جنہیں مکے کے اندر تکلیفیں دی گئیں، جنہیں ستایا گیا، جنہیں پریشان کیا گیا، جنہوں نے قربانیاں دیں، اپنے گھر بار کو، اہل و عیال کو، مال و دولت کو، کاروبار کو، نوکریوں کو، سب کچھ چھوڑ کے اللہ کی رضا کے لیے،
وہ مکہ چھوڑ کے جہاں پیدا ہوئے، جہاں زندگی گزری، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اللہ کی رضا کے لیے خالی ہاتھ یثرب کی طرف آ گئے، مدینہ آ گئے۔ اللہ کی رضا کے لیے جنہوں نے ہجرت کی، جب ان کو نکالا گیا، انہوں نے ہجرت کر لی اپنے دین کو بچانے کے لیے، اور وہ اللہ کے فضل کو، اس کی رضا کو ڈھونڈتے ہیں۔ ان کی جستجو کیا ہے؟ کہ اللہ کا فضل مل جائے اور اللہ راضی ہو جائے۔ تو اللہ کے فضل کو ڈھونڈتے ہیں، اور وہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی، اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں۔ فرمایا کہ یہی تو سچے لوگ ہیں، اولئک ھم الصادقون، یہی لوگ تو سچے ہیں، یہی لوگ سچے ہیں۔ پھر اگلی آیت میں، آیت نمبر 9 کے اندر ارشاد فرمایا، یہاں مہاجرین کی تعریف ہے کہ یہ مہاجرین جنہیں اپنے گھروں سے نکالا گیا، تکلیفیں دی گئیں، پریشان کیا گیا، ستایا گیا، اور یہ پھر مجبور ہو کے اپنے دین کو بچانے کے لیے اللہ کی محبت میں، اس کے رسول کی محبت میں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اپنے گھروں کو، گھر بار کو چھوڑ کے ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آ گئے۔ اللہ کے فضل کو ڈھونڈتے ہیں، اللہ کی رضا کے طلبگار ہیں، اللہ کے دین کی مدد کرنے والے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے والے۔ فرمائے کہ یہی تو سچے لوگ ہیں۔ یہ مہاجرین کا تذکرہ ہے، خیر ان کی تعریف۔ پھر آگے ارشاد فرمایا انصار کے بارے میں، والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر الیہم ولا یجدون فی صدورهم حاجة مما اوتوا ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصة ومن یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون۔ ارشاد فرمایا اللہ پاک نے آیت نمبر 9 کے اندر سورۃ الحشر کی، اور ان مہاجرین سے پہلے جو ایمان لا چکے تھے، وہ انصار جو ان سے محبت کرتے ہیں، یعنی انصار جو مدینہ کے اندر تھے، جب مہاجر آئے مدینہ میں تو وہ ان سے محبت کرتے ہیں جو ان کی طرف ہجرت کر کے آئے ہیں، اور وہ اپنے دلوں میں اس مال کی کوئی حاجت نہیں پاتے جو ان مہاجرین کو دیا جائے، اور اپنی ذات پہ ان کو ترجیح دیتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں، ایثار کرتے ہیں اپنے مہاجرین بھائیوں کے لیے۔ یہ انصار اپنی ذات پہ ان کو ترجیح دیتے ہیں، اگرچہ وہ خود انتہائی سخت ضرورت کی حالت میں ہوں، تب بھی وہ اپنے نفس کے لالچ سے بچا لیے جاتے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ اپنے بھائیوں کی مدد کرتے ہیں، ان کو ترجیح دیتے ہیں، ان کے لیے ایثار اور قربانی کرتے ہیں، اور جو کوئی اپنے نفس کے لالچ سے بچا لیا گیا، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو بس یہی تو کامیاب ہیں، فلاح پانے والے، فوز و فلاح حاصل کرنے والے، کامیاب لوگ تو یہی ہیں، یہی لوگ کامیاب ہیں، فلاح پانے والے ہیں۔ تو یہ آیت نمبر 8 میں مہاجرین کی تعریف ہوئی، آیت نمبر 9 میں انصار کی۔ اس کے بعد، ان کے بعد جو ایمان لائے، آیت نمبر 10 میں ان کا تذکرہ ہے کہ والذین جاءوا من بعدہم، اور وہ لوگ جو ان مہاجرین اور انصار کے بعد، یعنی بعد میں ایمان لائے، یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم۔ وہ لوگ دعائیں کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جنہوں نے ایمان میں ہم سے پہل کی، اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کوئی کینہ، کوئی کبد، کوئی حسد، کوئی ناراضگی نہ رکھ، اور اے ہمارے رب، بے شک تو بہت ہی نرمی والا، نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ تیسری آیت کے اندر سورۃ الحشر کی آیت نمبر 10 ان لوگوں کا تذکرہ ہوا جو ان مہاجرین اور انصار، جو سابقون الاولون ہیں من المہاجرین اور انصار، ان کے بعد ایمان لائے، تو وہ اپنے بھائیوں کے لیے دعا بھی کرتے ہیں کہ ہمارے رب ہمیں بھی بخش دے، اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لائے، اور ہمارے دل میں اپنے بھائیوں کے لیے کسی قسم کا کینہ، کبد، نفرت، حسد نہ رکھ، اور ہماری مغفرت فرما دے۔ دیکھیں صحابہ کرام آپس میں ایک دوسرے کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، صحابہ کرام کے دل آپس میں ایک دوسرے کے لیے نرم ہیں، ٹھیک ہے، ایک دوسرے محبت کرنے والے، پیار کرنے والے۔ تو اب کوئی شخص اگر صحابہ کرام کے بارے میں غلط نظریات رکھے اور لوگوں کو گمراہ کرے تو بہت بڑا ظالم ہے، اللہ کے یہاں بہت بڑا مجرم ہے۔ تو یہ جو آیات بیان ہوئی ہیں 2-3 دروس میں، ان کے اندر جو باتیں بیان ہوئی، ان سب کا جو خلاصہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ وہ میں نے بیان کیا کہ جو ہمارا اہل السنہ کا عقیدہ ہے صحابہ کرام کے بارے میں، وہ پچھلے دروس کے اندر بیان ہوا ہے، سب اچھی طریقے سے انشاءاللہ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو ایک تو وہ عقیدہ جو اہل السنہ کا ہے، پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے صحابہ کرام کو جو اعزازی اسناد عطا کی ہیں، اعزازی اسناد جو عطا کی ہیں، یعنی ان کے لیے ایک سرٹیفکیٹس ایشو کیے گئے ہیں، ان کی تعریف کے لیے، ان کی گواہی کے لیے، جو پچھلے درس کے اندر بھی بیان ہوئے تھے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے ایمان کی گواہی دی ہے قرآن پاک کے اندر،
صحابہ کرام کی ایمان کی گواہی قرآن پاک کے اندر دی ہے، تو صحابہ کرام سب سے بہترین ایمان لانے والے ہیں، ان کے پاس سند موجود ہے، اس بات کی سند موجود ہے، سرٹیفکیٹ موجود ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، قرآن کا سرٹیفکیٹ ہے، اللہ کی گواہی ہے کہ یہ سب سے بہترین ایمان لانے والے ہیں۔ دوسرے، صحابہ کرام کی سچائی کی اور ان کے اخلاص کی گواہی قرآن پاک کے اندر موجود ہے کہ صحابہ کرام سچے ہیں، اخلاص والے ہیں۔ ایک سے زیادہ آیات کے اندر اس بات کی گواہی موجود ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں ایک سرٹیفکیٹ، اعزازی سند مل گئی کہ میرے نبی کے صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سچے ہیں اور یہ اخلاص والے ہیں۔ اور نمبر 3 پر ان کے تقوی کی گواہی قرآن پاک کے اندر موجود ہے کہ صحابہ متقی ہیں، صحابہ کے اندر تقوی موجود ہے، اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے جانچ لیا ہے اور پرکھ لیا ہے، اور ایمان کو ان کے دلوں کے اندر مزین کر دیا ہے، سجا دیا ہے، سنوار دیا ہے۔ ایمان کو ان کے دلوں کے اندر سجا دیا ہے، سنوار دیا ہے، ان کے دلوں کو تقوی کے لیے پرکھ لیا ہے۔ تو صحابہ کرام کے دل سب سے اچھے ہیں، ان کے دلوں کے اندر ایمان سجا ہوا ہے، روشن ہے۔ اور چوتھی اور پانچویں گواہی یہ ہے کہ وہ کفر، فسوق اور عصیان اس سے بری ہیں، اللہ نے ان کے دلوں کے اندر کفر سے بیزاری رکھ دی ہے۔ صحابہ کرام کے دلوں کے اندر کسی بھی قسم کا معمولی سا بھی کفر موجود ہے، نہ فسق و فجور یعنی گناہ کا جذبہ، اور نہ ہی عصیان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی۔ تو صحابہ کرام بری ہیں کفر سے، فسق و فجور یعنی گناہوں سے، اور عصیان یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے۔ پھر ان کے لیے سرٹیفکیٹ ہے پانچواں کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت، اللہ نے ان سب کو معاف کر دیا ہے، وہ معصوم عن الخطا نہیں ہیں، لیکن ان کے گناہوں کو، ان کی کمی کوتاہیوں کو، لغزشوں کو اللہ پاک نے معاف فرما دیا ہے۔ چھٹا ان کے لیے اعزاز ہے کہ ان کے لیے اجر عظیم کا وعدہ ہے۔ یہ سب قرآن پاک کی آیات جو دو تین دروس کے اندر بتائی گئی ہیں، پڑھی گئی ہیں، ان کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں کہ صحابہ کرام کے لیے اجر عظیم ہے، صحابہ کرام کے لیے اجر عظیم ہے۔ اور ساتواں کہ صحابہ کرام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسی جنتیں تیار کی ہیں، ایسے باغات ہیں جنت کے اندر جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ جنت کے مستحق ہیں، جنت کے وارث ہیں، ایسی جنتوں میں اللہ تعالیٰ نے داخل کرے گا، ایسے باغات ہوں گے ان جنتوں میں جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں۔ آٹھواں سرٹیفکیٹ، آٹھواں اعزاز ان کے پاس یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ان کے لیے رزق کریم ہے، رزق کریم، اکرام والی روزی، یعنی جنت کی نعمتیں، جنات النعیم، نعمتوں والی جنتیں۔ تو صحابہ کرام کے لیے نعمتوں والی جنتیں ہیں، رزق کریم ہے، اکرام والی روزی ہے جو جنت کے اندر ہے، جنات النعیم۔ نواں ان کا اعزاز ہے اور بڑی عظیم سرٹیفکیٹ ہے، رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ ایک سے زیادہ آیات کے اندر اللہ پاک نے ان کو یہ سرٹیفکیٹ عطا کیا ہے، ایک سے زیادہ جگہ اس کا تذکرہ موجود ہے کہ اللہ صحابہ کرام سے، تمام کے تمام صحابہ سے اللہ راضی ہے، تمام کے تمام صحابہ کرام سے اللہ راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ ان کے لیے فوز العظیم ہے، عظیم کامیابی، ایک آیت کے اندر تذکرہ ہے فوز العظیم، اور ایک آیت میں ہے کہ وہ ہم المفلحون، وہ مفلحون ہیں، فلاح پانے والے، کامیاب، تو کامیاب بھی ہیں، اور فوز العظیم، عظیم ترین کامیابی کے مالک ہیں، عظیم ترین کامیابی، اولئک ہم المفلحون، یہی تو لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ وہ کامیاب بھی کیسے؟ فوز العظیم، ان کے لیے فوز العظیم ہے، عظیم کامیابی ہے صحابہ کرام کے لیے۔ یہ 10 اعزاز ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اور اگلا اعزاز ان کا یہ ہے کہ 11واں اعزاز کہ ان کی تعریف تو صرف قرآن پاک کے اندر نہیں، توریت انجیل کے اندر بھی موجود ہے، پچھلی آسمانی کتابوں کے اندر، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب کے اندر، جہاں ہمارے پیارے نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر موجود ہے، آپ کی باتیں موجود ہیں، آپ کی صفات، آپ کی تعلیمات، آپ کا حلیہ مبارک موجود ہے، وہیں جہاں اس بات کا تذکرہ ہے کہ اب ہدایت کا ایک ہی راستہ ہے، نجات کا ایک ہی راستہ ہے کہ آخری نبی آئیں گے، ان کے اوپر ایمان لاؤ، تو وہاں ان کے صحابہ کرام کی کا بھی ذکر خیر موجود ہے، ان کی بھی صفات موجود ہیں کہ صحابہ کرام اتنے، یہ ان کے اندر تعریفیں ہوں گی، یہ ان کے اندر صفات پائی جاتی ہیں۔ تو صحابہ کرام کی تعریف، ان کی صفات کا تذکرہ توریت اور انجیل کے اندر بھی مذکور ہے، موجود ہے۔ اور آخری اعزاز صحابہ کرام کے لیے یہ ہے کہ صحابہ کرام بہترین امت ہیں، بہترین امت ہیں۔ اور اگلا جو نا اعزاز اور بھی ہے کہ صحابہ جو کرام ہیں، ان کا ایمان کو اللہ نے ایک معیار مقرر کیا ہے، اللہ نے ان کو ایک معیار مقرر کیا ہے کہ اگر تم اس طرح ایمان لاؤ جس طرح
یہ میرے صحابہ ایمان لائیں تو تم ہدایت کے راستے پہ ہو. تو صحابہ کا جو ایمان ہے وہ ایک معیار ہے، کوالٹی ہے وہ. اور آخری اعزاز کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو کافی ہے. اپنے نبی کے لیے بھی اور صحابہ کرام کے لیے بھی اللہ کافی ہے. تو یہ اعزاز ہیں، صحابہ کرام کے اعزازی اسناد ہیں یا گواہیاں ہیں قرآن کی. ان کے لیے ایک اعزاز کے طور پر ان کو سرٹیفکیٹس ہیں جو 15 ہیں. صحابہ کرام کے لیے 15 اعزازات ہیں قرآن پاک کی آیتوں کے اندر، جو 2-3 دروس سے میں نے بیان کی ہیں. صحابہ کرام کے 15 اعزاز موجود ہیں. اور آخری بات کہ یہ جو صحابہ کرام کو یہ اعزاز عطا ہوئے، یہ پرائڈ آف پرفارمنس، یہ ایوارڈز ملے، یعنی صحابہ کرام کو 15 ایوارڈ ملے ہیں قرآن کے اندر. عام لفظوں میں سمجھانے کے لیے لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ صحابہ کرام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے قرآن پاک میں 15 ایوارڈ سے نوازا گیا، 15 اعزازی اسناد دی گئی ہیں، سرٹیفکیٹس. ٹھیک ہے. تو صحابہ کرام کا اتنا جو افضل اتنی فضیلت ہے، اور ان کے جو اجر و ثواب کی فضیلت تو انشاءاللہ کل کے درس میں بیان ہوگی، اگلے آخری درس کے اندر، کہ صحابہ کرام کا جو ہے وہ اجر و ثواب کتنا ہے نیکی کا، اور ایک عام آدمی کا کتنا ہے. یہ انشاءاللہ آخری کے درس میں بیان ہوگا جب ہم سنت سے احادیث پڑھیں گے صحابہ کرام کی فضیلت میں، تب انشاءاللہ جو ہمارا آخری درس ہوگا کل کا. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو جو اتنی خاص فضیلت عطا کی ہے، اس کی آخر وجہ کیا ہے؟ ان کے کون سے ایسے اعمال ہیں، کون سی ایسی نیکیاں کہ وہ اتنے عظیم درجے پہ چلے گئے کہ اس درجے تک پوری امت مل کے، پوری کی پوری امت، تمام کے تمام لوگ اس امت کے مل کے ہر وقت نیکیاں کریں، ہر وقت نیکیاں کریں، نیک اعمال کریں. پوری امت مل کے نیک اعمال کر رہی ہے، تب بھی صحابہ کرام کی فضیلت کو نہیں پہنچ سکتی. پوری امت مل کے بھی نیکیاں کرے تب بھی صحابہ کرام کی فضیلت کو نہیں پہنچ سکتی. تو آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے عظیم وجہ تو یہ ہے کہ ان کے اوپر اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا فضل ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے اللہ اپنے فضل سے نواز دے، اور وہ رب تو فضل عظیم کا مالک ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے صحابہ کرام کے اوپر. اور صحابہ کرام کو خود اللہ تعالیٰ نے چنا ہے اپنی نبی کی صحابت کے لیے. ٹھیک ہے. تو بہرحال ان کے جو ایسے خاص اعمال کیا ہیں جس کی وجہ سے انہیں اتنی عظیم فضیلت عطا ہوئی ہے، تو میں انشاءاللہ اللہ پاک کی توفیق سے 8 ان کی ایسی امتیاز بیان کروں گا، ایسے امتیازات اور ان کی خصوصیات، صحابہ کرام کے خاص امتیازات اور خصوصیات جسے کوئی امت مل کے بھی پہنچ نہیں سکتی. کوئی امت مل کے بھی کوششیں کرے، جد و جہد کرے، مجاہدہ کرے، پوری امت مل کے بھی ان خصوصیات اور ان امتیازات تک پہنچ نہیں سکتی جو اللہ پاک نے صحابہ کرام کو عطا کیے ہیں. تو یہ 8 جو ہے نا خاص امتیاز ہیں صحابہ کرام کے، یا صحابہ کرام کی 8 ایسی خصوصیات ہیں جو صرف صحابہ کرام کے ساتھ خاص ہیں، امت کو وہ نہیں مل سکتی. ٹھیک ہے. تو پہلا امتیاز یا پہلی خصوصیت صحابہ کرام کی یہ ہے کہ وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی کی صحبت کے لیے چنا. ان کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل ہے. صحابہ کرام کے بعد یہ اعزاز کسی کو نہیں مل سکتا. کوئی چاہے کہ مجھے بھی اللہ کے نبی کی صحبت حاصل ہو جائے، میں بھی صحابی بن جاؤں، تو یہ ممکن نہیں ہے. تو صحابہ کرام کی جو اتنی زیادہ فضیلت ہے، اس کی وجہ یہ ہے، پہلی وجہ ان کی یہ خاص ایک امتیاز ہے، خصوصیت ہے کہ وہ اللہ کے نبی کے انہیں صحبت حاصل ہے، اللہ کے نبی کا ساتھ ان کو حاصل ہے. ایمان کی حالت میں انہوں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، آپ کو دیکھا، تو یہ آپ کی جو صحبت ہے، یہ اس نے ان کو اتنا فضیلت عطا فرما دی. اللہ کے نبی کی صحبت نے ان کو اتنی فضیلت عطا فرما دی، اتنے اونچے درجے پہ چلے گئے اللہ کے نبی کی صحبت کی بنا پر. دوسرا ان کا خاص جو امتیاز ہے جس تک کوئی پہنچ نہیں سکتا ان کے علاوہ، یہ صرف صحابہ کرام کے ساتھ خاص ہے، ان کی خصوصیت ہے، ان کا امتیاز ہے، وہ ہے اسلام میں سبقت. اسلام میں سبقت کرنا، یعنی پہلے اسلام قبول کرنا. ہم لوگ تو پیدائشی مسلمان ہیں نا، لیکن اور کچھ لوگ بعد میں اسلام قبول کرتے ہیں، لیکن صحابہ کرام کا خاص امتیاز کیا ہے، ان کی خصوصیت کہ وہ اسلام میں سابقون ہیں، سبقت کرنے والے، پہلے اسلام قبول کرنے والے. تو پوری امت مل کے بھی اس خصوصیت کو صحابہ کرام کو حاصل نہیں کر سکتی. صحابہ کرام کی عظیم امتیازات اور خصوصیات میں تیسری جو نا خصوصیت یا امتیاز یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جو مکی دور تھا اور مدینی دور کے اندر جو جہاد ہوا، ان سب کے اندر مصیبتیں آئیں. مکی دور میں دفاع کا حکم نہیں تھا،
صرف یہ حکم تھا کہ اللہ کی توحید کو قبول کرو، توحید کی دعوت دو اور مار کھاؤ، پٹائی ہوگی تمہاری، تشدد ہوگا، مارا جائے گا، سختی ہوگی، بھوک پیاس، تکلیفیں، مصیبتیں، تپتی ہوئی دھوپ پہ لٹایا جائے گا، تپتی ہوئی دھوپ پہ لٹا کے اور سینے کے اوپر جو نا پتھر رکھ دیا جائے گا، تمہیں گھسیٹا جائے گا ریت کے اندر، تپتی ہوئی ریت کے اوپر تمہیں گھسیٹا جائے گا، ہر طرح سے ستایا گیا مکی دور کے اندر۔ اور جب مدنی دور آیا تو مدنی دور ہجرت کے بعد پھر کیا ہوا، پھر ایک طویل سلسلہ چلا غزوات کا، جنگوں کا، تو اس میں بھی جو ہے نا پریشانیاں آئیں، مصیبتیں آئیں۔ تو یہ ایک تیسرا عظیم جو ہے صحابہ کرام کا امتیاز ہے، ان کی خصوصیت ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مل کے ہر مصیبت کے اوپر صبر کیا ہے۔ ہجرت سے پہلے بھی صبر کیا ہے، ہجرت کے بعد بھی صبر کیا ہے، اور جو صبر کرنے والوں کا اجر ہے وہ بہت ہی عظیم، بہت ہی اعلیٰ اور بہت زیادہ اجر و ثواب خیر کثیر ہے، وہ لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا وہ اجر و ثواب، تو اللہ ہی کو پتہ ہے کتنا اجر و ثواب ہے صبر کرنے والوں کا۔ اور یہ تو وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ صبر کیا، اللہ کے نبی کی موجودگی میں صبر کیا، تو اللہ کے نبی کی موجودگی، ان کی صحبت، اور پھر مصیبتوں کے اوپر جو اسلام کی وجہ سے آ رہی ہیں، ایمان قبول کرنے کی وجہ سے آ رہی ہیں، ان کے اوپر صبر کرنا، یہ وہ خصوصیت ہے صحابہ کرام کی جس تک کوئی پہنچ نہیں سکتا، کہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مل کے ہر مصیبت کے اوپر صبر کیا ہے، مکی دور میں بھی، مدنی دور میں بھی۔ چوتھی ان کی خاص جو امتیاز اور خصوصیت ہے وہ ہے اللہ کی رضا کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر ہجرت کرنا۔ حبشہ کے لیے بھی ہجرت کی صحابہ کرام نے، اور مدینہ کے لیے بھی۔ تو ہجرت ایک بہت عظیم نیکی ہے، عظیم ترین نیکی ہے، تو اللہ کی رضا کے لیے اپنے گھر بار کو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے کسی ایسے ملک چلے جانا، ایسی جگہ جو اجنبی ہو، یہ کوئی معمولی قربانی نہیں ہے، بہت عظیم یہ قربانی ہے، تو ہجرت کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ تو یہ صحابہ کرام کی خاص خصوصیت ہے کہ انہوں نے ہجرت کی، وہ بھی اللہ کے نبی کے ساتھ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ہجرت فرمائی، تو صحابہ نے بھی آپ کے ساتھ ہجرت فرمائی، تو ہجرت کی وجہ سے، اللہ کے نبی کے ساتھ ہجرت کرنے کی وجہ سے انہیں وہ امتیاز حاصل ہوا، وہ خصوصیت حاصل ہوئی کہ جس کی وجہ سے وہ عظیم فضیلت کو پہنچ گئے۔ پانچویں خصوصیت ان کی یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے دین کی مدد کی اور قربانیاں دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مل کے انہوں نے اللہ کے دین کی مدد کی ہے اور اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دی ہیں، ہجرت سے پہلے بھی، ہجرت کے بعد بھی، مکی دور میں بھی، مدنی دور میں بھی صحابہ کرام نے عظیم قربانیاں دی ہیں، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کی مدد کی ہے اور اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ چھٹی خصوصیت یا چھٹا امتیاز صحابہ کرام کا یہ ہے کہ انہوں نے دعوت و تبلیغ کی، دین کو پھیلایا، دین کو پھیلایا، دعوت و تبلیغ کی، نبی علیہ السلام کے ساتھ مل کے دین کی جو نشر و اشاعت کی، دین کو پھیلایا، دین کو جو پروان کیا، پہنچایا، اس کو کوششیں کی، محنت کی، دعوت دی، تبلیغ کی۔ تو دعوت و تبلیغ کی وجہ سے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ مل کے دعوت و تبلیغ کی وجہ سے وہ ایک خاص فضیلت کو حاصل کر گئے، اتنے اونچے مقام پر پہنچ گئے۔ ساتواں ان کا امتیاز اور ساتویں خصوصیت یہ ہے، وہ ہے جہاد کرنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مل کے انہوں نے غزوات کیے، جہاد کیا، کافروں کے ساتھ قتال کیا۔ تو جہاد و قتال کرنا یہ بہت عظیم ترین نیکی ہے، اور صحابہ نے یہ نیکی کی نبی علیہ السلام کے ساتھ مل کے، تو اس وجہ سے کہ اللہ کے نبی کے ساتھ مل کے یہ نیکی کی، وہ عظیم درجے کو حاصل کر گئے۔ یہ ان کی ایسی خاص وصف اور امتیاز اور خصوصیت ہے جو اور کوئی پا نہیں سکتا۔ آٹھویں ان کی خصوصیت، اور یہ آخری اور آٹھویں ان کا امتیاز، ان کا خاص وصف کیا ہے کہ انہوں نے علم اور عمل، علم سیکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، پھر اس علم کو مطابق عمل کیا، اس عمل کو محفوظ کیا، یعنی دین کو محفوظ کیا۔ عام لفظوں میں یہ کہ وہی جو نازل ہوتی تھی ان کے سامنے، قرآن کی صورت میں بھی اور سنت کی صورت میں بھی، احادیث کی صورت میں بھی، اس کو سنا، عمل کیا اور محفوظ کیا، وحی کی کتابت کی، قرآن پاک کی کتابت کی۔ قرآن پاک آج ہمارے پاس موجود ہے، صحابہ کرام کی وجہ سے موجود ہے۔ احادیث جو ہمارے پاس موجود ہیں وہ صحابہ کرام کی وجہ سے موجود ہیں۔ تو دو دین کا اصل ماخذ کیا ہے؟ کتاب و سنت، قرآن اور سنت، قرآن اور حدیث۔ تو یہ آج جو ہمارے پاس محفوظ ہے، اس لیے کہ یہ صحابہ کرام کی علم اور عمل اور ان کی قربانیاں، ان کے لیے ان کی محنت کرنا، دین کو سیکھنا، دین کے اوپر عمل کر کے اور اس کو محفوظ کرنا، لکھنا، انہوں نے کتابت کی، قرآن کی، احادیث کی، عمل کر کے ثابت کیا، عمل کر کے دکھایا، اس عمل کو لکھا، محفوظ کیا، جو محدثین تک پہنچا،
تابعین، تبا تابعین، محدثین، علماء، محققین، آج الحمدللہ پرنٹڈ فارم میں ہمارے پاس اللہ پاک کی رحمت سے قرآن پاک مصحف ہمارے ہاتھ میں ہے، احادیث کی کتابیں، بخاری، مسلم، سیاہ ستہ، دیگر تمام کتابیں آج ہمارے ہاتھ میں ہیں۔ ان سب کا جو کریڈٹ جاتا ہے، ان سب کا جو استحقاق جاتا ہے اجر و ثواب کا، وہ صحابہ کرام کو جاتا ہے۔ اللہ ان سے راضی ہو، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ تو یہ صحابہ کرام کا 8واں اور آخری جو ہے ایک امتیازی وصف اور خصوصیت تھی کہ انہوں نے علم اور عمل، علم کو سیکھا، عمل کیا اس کے اوپر، اس علم کے مطابق عمل کیا، اور اس عمل کو محفوظ کیا، لکھ دیا، جس کی وجہ سے آج ہمارے پاس قرآن و حدیث موجود ہے۔ تو یہ 8 ایسی خصوصیات ہیں جو کوئی حاصل نہیں کر سکتا، پوری امت مل کے جمع ہو جائے، کوششیں کر لیں، ان خصوصیات میں سے ایک خصوصیت کو بھی جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکتے۔ تو یہ صحابہ کرام کے اعمال تھے، ان کی خصوصیات، ان کے امتیازی وصف، جس کی بنا پہ ان کو عظیم فضیلت عطا ہوئی، عظیم درجات عطا ہوئے، ان کا مقام اونچا ہوا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اجر عظیم سے انہیں نوازا، اور ایک عظیم جو ہے نا ان کے لیے کامیابی ہے، اللہ ان سے راضی ہے، ان کے لیے جنتیں ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم صحابہ کرام کی ان محنتوں کو، ان کاوشوں کو سمجھیں، اس کی قدر کریں، اور تمام کے تمام صحابہ کرام سے، تمام کے تمام اہل بیت سے، تمام امہات المومنین سے ہم پیار رکھیں، ان کے دل کے اندر محبت ہو، عقیدت ہو، احترام ہو، ان کی عزت ہو، ان کا اکرام ہو، ہمیشہ ان کا ذکر خیر کریں، ان کے لیے دعائیں کریں۔ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔